حسین وائس کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ماضی میں گزر جانے والے 900 ایسی مسافروں کے بارے میں بتائیں گے جو زندگی میں سکون پانے کے لیے دنیا کی ہر جگہ گئے اور دنیا کا چکر لگایا، ساری دنیا کا چکر لگایا، لیکن انہوں نے کبھی سکون نہیں پایا اور آخرکار موت کی گھاٹیوں میں اتر گئے۔ تو آئیے اس کہانی اور اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، یہ کہانی سینٹ لوئس بدقسمت بحری جہاز کی مسافروں کی ہے، تو آئیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ واقعہ ان 937 بدقسمت پناہ گزین مسافروں کا ہے جو جرمن نامی حکومت کے حد سے بڑھتے مظالم سے تنگ آ کر فرار ہونے پر مجبور ہوئی تھی۔ ان مسافروں کی اکثریت یہودیوں پر مشتمل تھی۔ 13 مئی 1939 کو ابتدائی طور پر 900 مسافروں کا یہ قافلہ جرمن کے شہر ہمبرگ کے بندرگاہ سے سینٹ لوئس نامی جرمن کی بحری جہاز کے ذریعے عارضی سفر ہوا۔ زیادہ مسافر کیوبا جبکہ کچھ مسافروں کی منزل امریکہ تھی۔ کیوبا جانے والے مسافروں کے پاس کیوبا اترنے کی باقاعدہ اجازت نامے موجود تھی۔ ہمبرگ سے روانگی کے بعد یہ تمام مسافر مطمئن تھے کہ بہت جلد ان کی مشکلیں سمندر میں دفن ہونے والی ہے اور اگلی منزل کی صبح ان کے لیے نئی زندگی کی نوید بن کر طلوع ہونے والی ہے۔ کیوبا کی حکومت اپنے جاری کی ہوئی داخلے کی اجازت نامے پہلے ہی منسوخ کر چکی تھی، چنانچہ 27 مئی 1939 کو جب سینٹ لوئس نامی یہ بحری جہاز ہوانا کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا تو مسافروں کی اکثریت خوشی سے بے قابو آزاد زمین پر قدم رکھنے کے لیے بے تاب تھی۔ لیکن بہت سا وقت گزر جانے کے بعد جب ان مسافروں نے جہاز کے عملے اور بندرگاہ کے عملے کے درمیان بات چیت اور تکرار کی کیفیت دیکھی تو ان کا ماتھا ٹھنکا کہ شاید یہ سرزمین بھی ان کے لیے تنگ ہو چکی ہے۔ جہاز کے کپتان کو باقاعدہ یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہمیں افسوس ہے کہ کیوبا کی حکومت ہماری بیشتر مسافروں کے داخلے کی اجازت نامے منسوخ کر چکی ہے۔ چنانچہ بمشکل 30 مسافر کیوبا کی نئی پالیسی کے تحت کیوبا میں داخل کی اجازت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے تھے، لہٰذا باقی مسافروں کو داخل ہونے سے مکمل طور پر روک دیا گیا۔ جہاز کے عملے نے امید کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے 6 دن تک ہوانا کی بندرگاہ پر مقامی عملے سے گفٹ و شنید کا سلسلہ کسی نہ کسی طور جاری رکھا۔ ان کی ہر کوشش سدا بسہر ثابت ہوئی۔ 6 دن تک ہوانا کی ساحل پر رکے رہے سینٹ لوئس کو اب کیوبا کی حکومت نے مزید اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ 2 جون 1939 کو کیوبا کے صدر کے احکامات پر عمل درآمد کرتی ہوئی سینٹ لوئس کو ہوانا کی بندرگاہ سے نامراد لوٹنا پڑا۔ چاروں ناچار سینٹ لوئس کو فلوریڈا کی جانب روانہ ہونا پڑا کیونکہ ان کی اگلی منزل فلوریڈا تھی۔ 6 جون 1939 کو امیدوں کی چراغ روشن کی یہ جہاز جب امریکہ کی ریاست فلوریڈا کی بندرگاہ کے قریب پہنچا تو میامی کی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ میامی کی روشنیاں دیکھ کر سینٹ لوئس کے مسافروں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے کہ شاید ان کی منزل اب قریب ہے۔ ساحل کی اور قریب پہنچ کر سینٹ لوئس کے کپتان نے مدد کی اپیل کی، لیکن چند لمحے قبل خوش ہوتی ہوئی مسافروں کے چہرے مایوس کی تصویر بنتے چلے گئے اور انہیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنے لگا۔ سامعین کرام، بندرگاہ کے قریب کوسٹ گارڈ کے جہازوں کے ذریعے کسی اندیشے کے پیش نظر داخلی راستے کو بند کر دیا گیا تھا اور سینٹ لوئس کے عملے پر واضح کر دیا گیا کہ وہ یہاں کسی قیمت نہیں رک سکتی۔ اس دوران اگرچہ کچھ مسافروں نے تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق سمندر میں چھلانگ لگانے کا ارادہ بھی کر لیا، لیکن فلوریڈا کے ساحل پر کھڑکی کو سٹگارڈ فورس نے انہیں ایسا کرنے سے سختی سے روک دیا۔ چونکہ یہاں کی مقامی انتظامیہ کا رویہ کیوبا سے کہیں زیادہ سخت تھا، اس لیے اب اس قافلے کا یہاں رکنا ممکن نہ تھا۔ سینٹ لوئس کے مسافر اب امید کا دامن چھوڑ چکی تھی اور انہیں یقین ہونے لگا کہ شاید یہ سمندر ہی نہیں، یہ زمین بھی ان کے لیے تنگ ہو چکی ہے۔ اب مسافر اور عملے کے لوگوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا انتہائی کٹھن تھا کہ انہیں اگلی منزل کیا ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، کیوبا اور امریکہ میں داخل نہ ہونے کے بعد اس بدقسمت قافلے کی منزل متفقہ مشورے کے بعد اب صرف یورپین ممالک ہی رہ گئی تھی۔ چنانچہ مایوسی اور امیدوں کے نئے چراغ روشن کی یہ قافلہ واپس یورپ جانے کے لیے رواں دواں ہوا، جہاں پہنچ کر سینٹ لوئس کو فرانس، انگلینڈ، نیدرلینڈ اور بیلجیم نے داخلہ کی اجازت دے دی۔ اس بدقسمت قافلہ کا امتحان شاید ابھی ختم نہ ہو چکا تھا کہ جرمنی نے نیدرلینڈ، فرانس اور بیلجیم پر قبضہ کر لیا۔ کوئی جرمنی سے پناہ کی تلاش میں پوری دنیا کا چکر لگا کر یہ بدقسمت پناہ گزین دوبارہ جرمنی کی پناہ میں واپس آ گئے اور کچھ ہی عرصے بعد دیگر ہزاروں پناہ گزینوں کے ساتھ انہیں بھی حتمی حل کا شکار ہونا پڑا۔ سامعین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ حتمی حل ہے کیا۔ حتمی حل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ حتمی حل آخر ہے
کیا۔ حتمی حل جرمنی میں 1933 میں برسر اقتدار آئے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ جرمن اعلیٰ ترین نسل سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ یہودی گٹھیا ہیں اور وہ نام نہاد جرمن نسل کمیونٹی کے لیے ایک خطرہ ہے۔ چنانچہ ہولوکاسٹ کے نام سے حکومت اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے ظلم و ستم اور یہودیوں کا قتل عام نازی حکومت کی پالیسیوں کا حصہ تھا۔ اس کے تحت یورپ کے ہر 3 یہودیوں میں سے لگ بھگ 2 یہودیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس قتل عام میں 1945 تک 60 لاکھ یہودی لقمِ اجل بن چکے تھے جسے انہوں نے فائنل سالیووش یا حتمی حل کا نام دے رکھا تھا۔ اس طرح سینٹ لوئس کے مسافر بھی حتمی حل کا شکار بن گئے۔ تو دوستو یہ تھی ایک عجیب و غریب اور بدقسمت پناہ گزین مسافروں کی عجیب و غریب کہانی جو زندگی کی سکون پانے کے لیے دنیا کی چکر لگاتے رہے لیکن انہیں کبھی سکون نہ مل سکا اور آخر کار موت کی گاڑیوں میں اتر گئے۔ تو دوستو ہمیں بتا دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں کہ کیسی لگی آج کی ویڈیو۔ تو چلیے دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں دے اجازت، تب تک کے لیے خدا حافظ۔